حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں وہ اعمال جس کی قبولیت ہے، جس کے فضائل ہیں، ان میں سے ایک عمل روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کے رکھنے میں بھی کسی دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک دن کو خاص نہیں کیا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کے کیا فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان کا مہینہ تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصوم الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ اس مہینے کے پورے ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث جامع الترمذی کی ہے، حدیث نمبر 736۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے، یہاں تک کہ میں یہ سمجھتی کہ شاید آپ روزے نہیں رکھتے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہ تمام احادیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کو روزہ کے لیے خاص نہیں کیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو شعبان کی 15ویں رات کے بعد اگلے دن کو جو روزہ رکھتے ہیں، یا 15ویں شعبان کو جو لوگ روزے رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس سے اس چیز کی سخت مخالفت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، تم لوگ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کیا کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اور تم لوگ دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزوں کے لیے خاص نہ کرو، ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو
تو ان کا اس دن میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ روزوں کے لیے کسی ایک دن کو خاص نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی اگر کوئی دلیل موجود ہو صحیح حدیث سے تو پھر ہم وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کسی دن کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے کہ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں بھی روزوں کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کرنی چاہیے۔ ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، لیکن کسی بھی ایک دن کو اگر آپ خاص کرتے ہیں کہ نہیں اسی دن میں ہم روزے رکھیں گے تو ہم کو ثواب پہنچے گا، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت ہمیں بچپن سے 55 تک، بڑھاپے تک، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ موت تک ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اگر تم کرتے ہو تو یاد رکھو کہ بلوغت سے لے کر جب سے تم بالغ ہوئے ہو، جب سے تمہیں شعور آیا ہے، تو اس شعوری کی حالت سے لے کر تمہیں موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ اگر ہم شعبان کی 15ویں دن کو یا شعبان میں کسی ایک دن کو خاص کر کے ہم روزہ رکھ لیں اور پھر باقی دنوں میں ایسے ہی ہم اپنے اوقات کو ضائع اور نقصان کر دیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نجات پا گئے اور جنتی ہو گئے، تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہوں کہ ہم عبادت صرف رمضان کے مہینے میں کر لیں اور بقیہ دنوں میں ہم روزہ نماز اور بقیہ دنوں میں ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے ہم تمام لوگوں کو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم مسلمان عبادت کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر دیتے ہیں اور بقیہ دنوں میں اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت تو ہے، لیکن اس مہینے میں کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے اس مہینے میں ہم روزے رکھیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان هو شہر ترفع الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیک اعمال اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین اوپر کو اٹھائے اس حال میں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو اس مہینے میں روزے رکھنے میں بڑا ثواب ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور کسی ایک ہی دن کو خاص کر لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ آدمی صرف آسانی چاہتا ہے، اللہ کی عبادت سے چھٹکارا چاہتا ہے، اسی چھٹکارے کی وجہ سے ایک دن کو خاص کر کے روزے رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نجات پا گئے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو سچی محبت ہے، تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو کہ قرآن اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، انہی طریقوں کو اپنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں بیان فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی طرف سے کسی ایک دن کو خاص کر کے عبادت کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کو اس پر ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا، آپ کا وہ گناہ لکھا جائے گا۔ تو پھر ایسا عمل ہم وہ کیوں کریں جس پر ہم کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو؟ تو ثواب حاصل کرنا ہے تو دیکھیے، ایویڈنس دیکھیے، دلیل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر ثابت ہے تو وہ عمل کیجئے، آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام لوگوں کو شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق بخشے، تاکہ آئندہ جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کی پریکٹس ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔